السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے تجوید کے اگلے سبق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ہم پھر ایک دفعہ حاضر ہیں، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ تجوید میں مخرج نمبر 3 ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں اس بات کو پڑھا کہ تجوید کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: مخارج، صفات اور قواعد۔ مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے، مخارج، صفات اور قواعد کا خیال کرتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ اس کے بغیر قرآن جو بھی پڑھیں گے وہ غلط ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں اس کو سمجھایا آپ کو کہ اگر ہم مخارج کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، الفاظ کے اور حروف کے مطلب بدل جاتے ہیں، بلکہ پورے جملے کا مطلب بدل جاتا ہے جب ہم مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، صحیح ہے، اس کو بٹھاؤ۔ یہ سنگین غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم تجوید سے ناآشنا ہوتے ہیں، ہم مخارج سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ مخارج درست نہ ہونے کی وجہ سے الفاظ میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور الفاظ جب غلط پڑھتے ہیں تو جملوں کے مطلب تبدیل، پورے جملے غلط ہو جاتے ہیں، ایک لفظ، ایک حرف کے مخرج کو درست نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے 2 مخرج سیکھ لیے ہیں، اور آج ہمارا تیسرا مخرج ہے، وہ ہے جوف دہن۔ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، اور منہ کے خالی حصے سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا ہونٹوں سے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 ہیں، کون سے؟ اور زبان کی نوک سے ہیں 12، کون سے؟ ثا، ذا، ظا، تا، دا، طا، زا، سا، صا، لا، نا، را۔ شاباش، یہ ابھی لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن آپ کو ایسی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ 12 اور 4 16 حروف، 16 اور 6 یہ ہو جائیں تو ہو جائیں گے 22 حروف کے بعد پیچھے رہ جائیں گے 28، 6 رہ جائیں گے، وہ 28 میں سے 6 رہ جائیں گے، یعنی کہ 22 ہو گئے۔ 22 اگر اس کے ساتھ ہمارے تو پیچھے 6 حروف رہ جائیں گے ہمارے تجوید کے، وہ جو حروف الہجا ہیں۔ حروف الہجا یعنی حروف تہجی، یعنی یہی با تا ثا جیم او خا الی الآخر۔ سمن، ان کو دیکھو، ایک کو اپنے پاس ادھر بٹھاؤ، اٹھا کے بچی کو ادھر بٹھاؤ بیچ میں، آپ ادھر آ جاؤ، بیچ میں بٹھاؤ اسے۔ اچھا جی، مخرج نمبر 3 کو شروع کرتے ہیں۔ دھیان ادھر سامنے رکھیں، منہ کا خالی حصہ، اور منہ کے خالی حصے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 6 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو قدرتی طور پر ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وہ ایک جیم ہے، ایک شین ہے، اور ایک یا ہے، یعنی جیم زبر، شین زبر، یا زبر، جیم 2 پیش، شین 2 زیر، یا 2 پیش، حمزہ شین زبر اور حمزہ جیم زبر، اج، حروف قلقلہ، جیم قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے جی، قاف تا با جیم دال، یہ آخر میں، اس کے بعد وہ اگلے ان سبقوں پہ آئیں گے۔ اس لیے یہ سیدھے ہیں، ان کی طرف اتنی مشکل پریکٹس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور ان کو اتنا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہم ان حروف کو سیکھ رہے ہیں جن پہ فوکس کر رہے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، جن پہ ہم نے مشق کرنی ہے، وہ سیٹ نمبر 2 ہے۔ سیٹ نمبر 2 میں بھی 2 حروف جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایک ہے ضاد، جس کو ہم زواد کہتے ہیں اردو میں، زواد۔ یہ عربی میں آ کے یہاں پہ بہت گرامر والے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یعنی اہل عرب اس کو کہتے ہیں ضاد ضاد، اور اہل عجم اس کو کہتے ہیں ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ حرف یہ ہے
عجم اس کو پڑھتے ہیں ضاد، اور اہل عرب اس کو ضاد کو پڑھتے ہیں ضاد ہیں، لیکن اس کو عرب دیتے ہیں دواد بھی نہیں پڑھتے، داد بھی نہیں پڑھتے، دود دود، ٹھیک ہے، وہ دال والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک واحد حرف ہے جس کے اندر مشقت کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ امام علی سے نقل کرتے ہیں کہ امام علی اس کو اسی طریقے سے پڑھتے تھے جو ہم نے ادھر لکھا ہے سعود، یہ رہا۔ زبان کے دونوں کنارے، یہ زبان ہے، زبان کے دونوں کنارے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کنارہ سائیڈ والے کو کہتے ہیں، یہ ہے کنارہ، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ جو کنارے ہیں، اوپر کی جو داڑھ ہے، یہ پوری داڑھ، یہ نوکیلے دانتوں سے پہلے یہ نوک والے دانت ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ پیچھے اور ادھر پیچھے، یہ اس کو داڑھ کہتے ہیں۔ یہ اوپر کی دائیں والی داڑھ ہے اور یہ بائیں والی داڑھ، یہ نیچے والی داڑھیں ہیں، یہ اوپر والی داڑھیں ہیں جس کو آپ جبڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کے دونوں کنارے، آسان یہی ہے کہ زبان کے دونوں کنارے، اگر یہ اب اس کو تھوڑا زبان کو اگر بڑا کر لیتے ہیں تو یہ ایسے کروٹ اس کی اٹھانی ہے، یعنی زبان کے یہ کنارہ، یہ اس کو تھوڑا یوں کر کے یہ اس کو ساتھ ٹچ کرنا آپ نے۔ استاد کہتے ہیں، اساتذہ تجوید کے استاد کہتے ہیں آپ دایاں کنارہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے جبڑے کو، آپ بایاں کنارہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ دونوں کنارے لگائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو شیعہ ہمارے ہاں جو پاکستانی شیعہ ہیں، اس میں بھی اب جو تجوید سیکھیں جو عرب سے ہو کے آتے ہیں، وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں اہل سنت میں بھی ایک مکتبہ فکر ہے جس کو ضاد پڑھتا ہے، اور خود شیعہ میں بھی، میں خود بھی اس کو اسی انداز میں پڑھتا ہوں، ضاد بھی پڑھتا ہوں ضاد بھی پڑھتا ہوں، یعنی دونوں انداز میں ٹھیک ہے۔ لیکن عرب جو ہیں، عرب اس کو پڑھتے ہیں ضاد، ضاد کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ اور جتنے عرب ہیں، اور خود رہبر معظم بھی اس کو ضاد پڑھتے ہیں، اور جتنے عراقی علماء ہیں وہ بھی اس کو ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستانی ضاد پڑھتے ہیں اس کو، لیکن یہ ضاد نہیں ہے، ضاد اردو میں، ٹھیک ہے جی۔ ضاد کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے دونوں کنارے اوپر والی داڑھوں سے لگتے ہیں، زبان کے دونوں کنارے کہاں لگتے ہیں؟ اوپر۔ تو کیا پڑھیں گے؟ ضاد، کیا پڑھیں گے؟ ضاد، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، زونی ضو، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، زن نہیں ہے، زا نہیں ہے، نہ یہ ذال ہے، نہ زا ہے، نہ ضا ہے، یہ ضاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بیچ میں ضاد، یہ ضا سے پڑھیں گے، ضاد دو زبر ضن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک چیز کا اور شبہات آ جاتی ہے، کیا؟ ضاد زبر، ضاد زبر، یہ آگے ضاد ہے، یہ زوئیں ہیں اردو والی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے زال، آج پورے ہو گئے 4 عروج جو میں سکھا رہا تھا، زال، اور ایک کون سا رہ گیا؟ زا، زا زبر زا، زال زبر زا، زا نہیں۔ یہاں پہ یہی چیز ہوتی ہے، آپ اگر کسی بھی حرف کو پڑھیں گے پتہ چل جائے گا آپ نے اس کو کیا پڑھا ہے۔ آپ نے زا زبر زا، زا کون سے حروف میں سے ہے؟ سیٹی والے حروف میں سے، زا زبر زا، اور زال زبر زا، زا ایک ہے زا، دوسرا زا۔ اب آگے زوئیں والا، وہ کیا ہے؟ وا، وا، زا زا وا، یہ زا زا وا، یہ ہو گیا وا، اور یہ وا وا، کیوں؟ اچھا یہ اور یہ ملتے ہیں آپس میں، لیکن فرق کیا ہے؟ ضا ادا کرتے وقت زبان کی نوک دانتوں کی نوک سے، شاباش۔ جب ہم نے یہ ضا ادا کرنا ہے زوئیں والا، زبان کی نوک کا پہلا سیٹ، کون سا سیٹ زبان کی نوک کا؟ پہلا سیٹ ہے کون سا؟ سا زا ضا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو سا زا ضا، ادھر جو ضا ہے زوئیں والا یہ، اور یہ ضا، ضاد ضا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، فرق نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں تھوڑا منہ گول ہو رہا ہے، ضا اور یہ ضا، فرق آ گیا۔ ضا اور ضا، ذا، زا،
چاروں میں الگ الگ ادائیگی ہے، وہ آپ کے ادا کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، حروف کی صفات سے سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ صفات ہوتی ہیں، یعنی مخارج کا صفات کیا ہیں کہ آپ موٹے کو پتلا پڑھیں گے، اس کی صفات غلط کر دیں، کیونکہ جتنے حروف موٹے ہیں جیسے را ہو گیا یا قاف ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پور موٹے حروف ہیں، یا ضا ہو گیا، اس طرح آئیں گے آگے، قاف ہو گیا، یہ موٹے حروف ہیں۔ قرآن میں تجوید کے رنگ والے قرآن میں اس کو گرین رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اتنا کافی ہے سمجھانا، زیادہ زور لگانے ضرور نہیں ہے۔ ضاد اردو والا اس کو زبان کے دونوں کنارے اوپر لگائیں گے تو پڑھیں گے ضاد، کیا پڑھیں گے؟ ضاد۔ اب اس کو ضاد پڑھیں یا اس کو ضاد پڑھیں، دونوں ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، بس اتنا کافی ہے۔ اب آ گیا قاف دو نقطے والا، ایک قاف ہے کش والا، ایک قاف ہے دو نقطے والا، دونوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ قاف دو نقطے والا موٹا ہے، شاباش، موٹا ہے اور پر ادا کرتے ہیں، جیسے قاف زبر قا، اور یہ کاف زبر کے، کاف زبر کا اور قاف زبر قا، دو فرق ہے، ایک ہے قا ایک ہے کا، قا کا کیا، یہ جو قا ہے کاف نقطے والا قا موٹا، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ ادا ہونے، میں پڑھا سمجھا رہا ہوں، ابھی رک جائیں، یہ ہمارا منہ ہے، جو گلے کا اینڈ جہاں پہ گلا جوڑتا ہے، اس منہ کے خالی حصے کا گلا جہاں جوڑتا ہے آپس میں، سمجھیے، اس گلے کے اندر ایک چھوٹی سی زبان ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کوا، ایک کوا نہیں، کوا، کوا، یہ اندر ایک چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں چھوٹی زبان کہتے ہیں، تالو، تالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ وہ جو اندر لٹک رہا ہوتا ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ ادھر، تو پڑھتے ہیں قاف زبر قا، قاف زیر قی، بالکل یہ جگہ سے اوپر یہاں سے ادا ہوتا ہے، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش، قاف دو زبر، قاف دو زبر، قاف پڑھو قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قلقلے کے ساتھ حمزہ قاف زبر شاباش، آقو، کیوں؟ قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ میں سے ہیں، یعنی آخری حروف کو جنبش دیتے ہیں، یہ سبق الگ پڑھیں گے اس کو۔ حمزہ قاف زیر ایقو، حمزہ قاف پیش شاباش، قا کی قو، قن قن اق اق۔ دوسرا جو قاف ہے وہ بالکل اسی قاف جہاں یہ ادا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے آ جائے منہ کی طرف تو وہاں ہوتا ہے قاف زبر کا، قاف زیر موٹا نہیں ہے باریک ہے، قاف زبر کا، قاف زیر قاف پیش، قاف دو زبر، قاف دو زیر، قاف دو پیش، حمزہ قاف زبر شاباش، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں قلقلہ نہیں ہے اور آپ نے نہیں کیا، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اور حمزہ قاف زیر ایک، حمزہ یہاں کیوں قلقلہ کر دیے، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف پیش، یہی حروف ہیں۔ یہ آج کا سبق کمپلیٹ مکمل ہو گیا۔ کل ہمارا ایک سبق رہ جائے گا اگلا خیشوم، کہ ہم غنّے کو ہم اینڈ پہ لے جائیں گے، کل ہم ہلکا پڑھیں گے، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کے بانسے کو ہم آخر میں آخری سبق میں پڑھیں گے، کل ہم سبق پڑھیں گے گلا، حلق یعنی گلے سے جو 6 حروف ادا ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل سیکھیں گے، اور پرسوں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا باب، اور اس کے بعد پھر آگے اس میں چلیں گے جو اس کی دیگر باریکیاں ہیں۔ یہ سبق لکھنا ہے، لکھنے کے بعد یاد کرنا ہے، انشاءاللہ کل اگلی کلاس کے ساتھ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔